ان میں سے حر کہتا ہے کہ جس وقت سید الشہداء نے خطبہ دیا، میرا جو اندر کا مردہ انسان تھا، مردہ ضمیر تھا، اس میں ایک ارتعاش اور حرکت پیدا ہوئی، مردہ ضمیر زندہ ہو گیا، اور جو بجھی ہوئی چنگاری تھی وہ شعلہ جوالہ بن گئی، اور مجھ پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، مجھ پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور اس کیفیت میں میرا ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابن سعد نے پوچھا۔ ابن سعد کہنے لگا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر ایک کپ کپی طاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابن سعد یہ بتاؤ، کیا تم نے واقعی حملے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حملے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا جی۔ تو اور ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اس پر حضرت حر کے ایمان نے جوش مارا اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کہ اتنا بہادر شخص، نڈر شخص حسین ابن علی کی طرف جانے لگا ہے، تو پیچھے سے آوازیں آئیں، تم کوفہ کے بڑے بہادر ہو، تمہاری بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے ہر چیز چھوڑ کر آقا حسین کی بارگاہ کا اس کی طرف چلا آیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کہنے والوں کہ کدھر جا رہے ہو، میری نگاہوں سے دیکھو، مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف دوزخ نظر آ رہی ہے، اور میں نے اس لمحے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ اے حر، تیری فکر پر کروڑوں سلام ہوں، اے حر تیری عظیم سوچ پر کروڑوں سلام ہوں، اے حر تیرے انتخاب پر کروڑوں سلام ہوں، اے حر اس صراط مستقیم پر جس طرف تم چل پڑے ہو، انعام یافتہ راہ، اس راستے پر قدم اٹھانے پر کروڑوں سلام ہوں۔ اے حر جو تجھے ایک شعور ملا، آگاہی ملی، ادراک ملا، اور حسین ابن علی کے خطبے سے ایک چمک ملی، ایک روشنی ملی، ایک نور ملا، اس انوار جو تو نے حاصل کیے اس خطبہ کے ذریعے، کروڑوں سلام ہو تیرے فہم پر، تیری سوچ پر، تیرے تدبر پر، تیرے تفکر پر، تیرے ادراک پر، تیرے شعور پر، تیرے بصارت اور بصیرت پر، کہ تو نے اس لمحے جو فیصلہ کیا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا جہنم میں، کیا کروں؟ سب کو چھوڑ کر جب وہ چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں، بدبختوں کو چھوڑ کر نیک بخت انسان اور امام کی طرف جا رہا ہوں۔ اسے پکارا گیا، ادھر عہدہ ہے، سلطنت ہے، مال و دولت ہے اور خزانے ہیں، مگر کروڑوں سلام ہوں۔ اس نے سارے خزانے ٹھکرا کر، سارے عہدے ٹھکرا کر، سارے منصب ٹھکرا کر، سارے ہوس لالچ کے جتنے پیمانے تھے، زاویے تھے، سب ٹھکرا کر حسین ابن علی کے قدموں میں آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں وہ بد نصیب انسان ہوں جو گھیر کر آپ کو اس میدان میں لے کے آیا، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ندامت طاری ہو گئی، شرمندگی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آج غفلت کا پردہ میری آنکھوں سے اٹھ گیا ہے، آج اللہ رب العزت نے مجھے حقیقت شناس کر دیا ہے، اور میں آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی فضیلت اور آپ کے اس عظمت کو پہچان چکا ہوں، معافی ہو سکتی ہے؟ سید الشہداء امام علی مقام نے فرمایا، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عرض کیا میرا نام حر ہے۔ فرمایا حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، ماں نے تجھے جنم دیا، نام حر رکھ دیا، تو نے کہا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، آ تو حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، میرا ہو جا، میں تجھے دوزخ سے آزادی اور رہائی کی سند عطا کرتا۔ ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، آزاد،
جہنم کی آگ سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، دوزخ کی نار سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں، آ جاؤ۔ پھر فرمایا بیٹے آؤ، ہاتھ ملاؤ۔ عرض کیا اس جان کا حق یہ ہے میں اس وقت تک گھوڑے سے اتروں گا نہیں کہ جب تک یہ جان آپ کے قدموں پر نیچھاور نہ کر دوں، جب تک نیچھاور نہ کر دوں۔ شاعر کہتا ہے تقدیر اندھیرے میں ابس گھوم رہی تھی، تقدیر اندھیرے میں ابس گھوم رہی تھی، اور خاتی کی نظر نور سے محروم رہی تھی۔ شبیر کے دامن سے بندہ رب تو پل بر خود بڑھ کے ارم ہر کے قدم چوم رہی تھی۔ اہے وہی ہر جو حسین ابن علی کی جس پر نگاہ پڑ گئی، پھر وہی رش کے ملائک بن گیا، رش کے حوران جنت بن گیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرا۔ یہ وہی شخص تھا جو 10 محرم الحرام کو اس کو اگر صبح دیکھو تو جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، دوپہر کو دیکھو تو دوزخ میں کودنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، مگر شام کے وقت دیکھو تو سر کٹا کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو چکا ہے۔ کروڑوں سلام ہوں حضرت حر کی وفا پر، کروڑوں سلام ہوں حضرت حر کی سوچ پر کہ جن کو حسین ابن علی کا ایک خطبہ وہ اس نے نجات عطا کرتے۔ تو ناظرین محترم، کل جو میدان کربلا میں کامیاب ہوا تھا اس کا راز یہ تھا کہ اس نے چند نمازیں حسین ابن علی کے پیچھے پڑھ لی تھی، اور قدرت یہ چاہتی نہ تھی کہ اے حر تو چند نمازیں اگر حسین بن علی کے پیچھے پڑ چکا ہے اب ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں نہیں، تو ان نمازوں کے صلہ میں اللہ رب العزت نے حضرت حر کو جنت عطا کی۔ پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے دست مبارک میں 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر ہے، پیار کر رہے ہیں، حرملہ طاق کے اندر ہے، اس نے تیر مارا، وہ خوبصورت بیٹا اس کے حلق سے تیر پار کر گیا، شہزادہ تڑپا، اور اس نے باپ کی آغوش اور جو گودی ہے اس کو خون سے رنگین کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر بعض یہ بھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام نے وہ بیٹا سامنے کیا یزیدیوں کے اور کہا کہ یہ پیاسا ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کو پانی دے دو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ روایت اگر کتب میں آئی ہے تو حسین وہ ہستی ہے، صبر کا نام حسین ہے، استقامت کا نام حسین ہے، استقلال کا نام حسین ہے، پیکر تسلیم و رضا کا نام حسین ہے۔ یہ کون ہے جس نے اپنی آغوش میں شہزادہ اٹھایا ہوا ہے؟ یہ ولی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس نے زہرا کا دودھ پیا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس نے آغوش رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھا ہے، تربیت پائی ہے، نمو اور پرورش پائی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو آغوش ولایت میں پلی ہے۔ اس لیے حسین فقط ولی نہیں، وہ ولایت کی اس منصب پر تھے کہ اگر اپنی نگاہ اقدس ایک بار پانی کے تصور سے فرات پر ڈال دیتے، خدائے ذوالجلال کی عزت اور حرمت کی قسم، فرات اپنا کنارہ توڑ کر حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ وہ ایک بار اللہ رب العزت کے عرش بنی کی طرف، آسمان کی طرف، فلک کی طرف اس نظر سے دیکھتے کہ بارش چاہیے، پانی چاہیے، خدا کی عزت اور حرمت کی قسم آسمان سے پانی برستا، وہ دعا کرتے، بادل امڑ آتے، وہ ایک قدم مارتے،
چشمہ بہتا وہ ابراہیم کا شہزادہ اسماعیل ہے، جس کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ طلوع ہوا۔ یہ ابراہیم کا شہزادہ نہیں، یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے، یہ شہزادہ مرتضیٰ ہے، یہ شہزادہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر پانی کی تصور سے آپ ایک ایڑی مارتے تو پانی تو مل جاتا، مگر خدا کی رضا نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے آپ نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے، اس منزل کو پیش نظر رکھا۔ اس لیے حسین ابن علی نے صبر کر لیا۔ وہ شہزادہ ان کی آنکھوں کے سامنے حرملہ کے تیر سے شہید ہو گیا۔ پھر 18 سالہ قاسم وہ نکلا۔ دیکھنے والا یزیدی راوی کہتا ہے یہ ایسا شہزادہ ہے کہ جس کے فقر کا یہ عالم کہ اس نے جو جوتے پہن رکھے تھے، بایاں جوتا اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ آیا، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ جھپٹا، کنیوں کو اس نے واصل جہنم کیا، اور جب اسے نیزہ لگا تو اس نے آواز دی، یا عما ادرکنی، چچا جان مجھے تھامیے۔ حسین ابن علی مقتل گاہ میں گئے۔ اتنا گراں ڈیل، اتنا بھاری، اتنا قداور شہزادہ کہ جب اس کو اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے ہیں تو پاؤں زمین سے رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یزیدی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا حسین یہ کون ہے اتنا عظیم شہزادہ جو اٹھایا بھی نہیں جا رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حسن کی نشانی قاسم ہے۔ شہید ہو گئے، اسلام کی خاطر جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیسا تھا جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ہم چاہتے کہ ہمیں رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، تو ہم سجدہ کائنات کے بارگاہ میں آتے، دہلیز پہ آتے، دروازے کے سامنے آتے، دستک دیتے اور عرض کرتے حسنین کریمین کو باہر بھیجیے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں جلوہ رسول کی تلاش ہوتی تو دیکھتے حسن اور حسین کو تھے، ان کی زیارت سے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر حسین وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم شہزادہ دیا جسے شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو اذان پڑھنے والا ہے، جس کی اذان کی گونج سے خطے منور ہوتے تھے، چہار دانگی عالم میں جس کی صدا جاتی تھی، جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کا پورا سراپا نقش و نین، خد و خال، حسن و جمال، حسن و رعنائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ پھر عرض کیا ابا جان مجھے بھی جانے دیجیے۔ آپ نے بڑے حوصلے سے انہیں اجازت دی، گئے 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا، خیمے کی طرف آئے، عرض کیا بابا جان اس وقت پیاس کا عالم ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں پھر تازہ دم ہو کر اسلام کی خاطر لڑوں گا۔ اس عظیم باپ نے کہا بیٹے اس وقت تم منہ کھولو اور میں اپنی خشک زبان تیرے دہن اور منہ کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ زبان حسین چوسی، سہارا ملا، پھر پلٹ کے گئے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر نیزہ لگا، سینے پہ نیزہ پیوست ہوا، شہزادہ زمین پہ گرا اور آواز دی یا اباتا ادرکنی، اے ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حسین ابن علی مقتل گاہ میں گئے۔ ابن عساکر لکھتا ہے صحت کا یہ عالم کہ جسم کے سارے بال سیاہ تھے،
اس ہم شکل مصطفیٰ شہزادے کو اٹھا کر جب خیمے میں آئے تو سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی جان آپ کا سارا جسم اقدس، اس پر جو بال ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں۔ غم نے اس ایک شہزادے کے جانے پر حسین ابن علی کے سیاہ بالوں کو سفیدی میں بدل دیا۔ پھر عباس کے کانوں میں آواز پڑی، سکینہ نے آواز دی چچا جان پانی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کر ہمت کر کے فرات تک جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، اپنی سواری پر لاتے ہیں۔ ایک شور بلند ہوتا ہے کہ یزیدیوں اگر یہ خیمے تک پانی پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے یہ جنگ طویل ہو جائے، تیر مارو، برچھیاں مارو، نیزے مارو، خیمے تک یہ پانی نہ پہنچے۔ یزیدی کی تلوار اٹھتی ہے، آپ نے دائیں کندھے پہ مشکیزہ رکھا ہوا ہے، تلوار اٹھی، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے دانتوں کے سہارے بائیں طرف اس مشکیزے کو کیا، پھر ظالم یزیدی کی تلوار اٹھی، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ پھر آپ نے دانتوں کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ برچیاں، نیزے، تلواریں، حملہ ہوا اور عباس علمدار شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جانے والے 71 چلے گئے۔ حسین ابن علی 71 لاشوں کو اٹھا کر خیمے کے ایک طرف رکھ رہا ہے، اور پھر جب آپ کی باری آئی تو سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی جان اب آپ کو میں سواری پر سوار کرواؤں گی۔ امامہ وہ باندھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مبارک تلوار پکڑی، لباس زیب تن کیا، سوار ہوئے، مقتل گاہ میں گئے۔ حسین ابن علی کے سامنے فردن فردن ایک ایک جو آگے آ رہا ہے، یہ حسینی جرت، حسین ابن علی کی شجاعت، حسین ابن علی کی بہادری اس ایک ایک آنے والے کو جہنم پہنچا رہی ہے، واصل جہنم کر رہی ہے۔ پھر ان کا نعرہ بلند ہوا کہ ایک ایک کر کے علی کے شیر سے مقابلہ نہ کرو، ہمت کرو اور اکٹھا حملہ کرو۔ پھر آقا حسین کے بارے میں ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں 14ویں جلد 224 نمبر صفحہ پہ لکھا ہے، مسلم بن ریاح جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے غلام ٹھہرے، وہ کہتے ہیں کنت مع الحسین ابن علی یوم قتل فرومی فی وجہہ بنشابۃ فقال لی یا مسلم ادن یدیک من الدم فادنیتہما فلم امتلأہما قال اسکباہ قال اسکبہ فی یدی فسکبتہ فی یدی فنفخ بہما الی السماء وقال اللہم اطلب بدم ابن بنت نبیک او کما قال۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے غلام کہتے ہیں کہ جب حسین پاک کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس روز میں ساتھ تھا، آپ کے تیر لگا، کھینچا، خون کا پھوارہ نکلا اور فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ کیے، حسین ابن علی کا مبارک خون آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ آقا حسین نے اپنے ہاتھوں پہ وہ خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے کا خون اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔
تو وہ مسلم بن رباح کہتا ہے کہ آسماں کی طرف خون جاتا ہوا تو نظر آیا، مگر زمین کی طرف ایک قطرہ بھی نہ بہا، ایک قطرہ بھی لوٹ کے واپس نہ آیا۔ پھر حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کا انگ انگ زخمی زخمی ہے، اس حالت میں آقا حسین پر یک بار کی حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے سے یزیدی ایک دوسرے کو اکساتے ہیں، ایک دوسرے کو اکساتے ہیں، یک بار کی حملہ کرو۔ سنان کا بائیں کندھے پر نیزہ لگتا ہے، حسین لڑکھڑا جاتے ہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں، شمر بیٹھتا ہے آپ کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں، اے لعین ایک لمحے کے لیے سینہ کھول، میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سینہ کھولا تو سفید برس کی بیماری کے داغ تھے۔ فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اے حسین، میں ایک ایسے جہنمی کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس پر برس کی بیماری کے داغ ہیں۔ فرمایا، تو ہی جہنمی کتا ہے، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہو چکا، ایک لمحے کے لیے ہٹ جا، مجھے سجدہ کرنے دے۔ تپتی ہوئی ریت سے تیمم کیا، سجدے میں اپنا سر مبارک رکھا، شمر کا خنجر چلا، فضا سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے قرار پا جانے والی جان، اے راحت پا جانے والی جان، اے تسکین پا جانے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹا کہ تیرا رب خود تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اے حسین، کبھی تو علی اصغر دے رہا تھا، علی اکبر دے رہا تھا، اون و محمد پیش کر رہا تھا، قاسم دے رہا تھا، عباس دے رہا تھا، اپنی جسم و جان پیش کر رہا تھا، 22 ہاشمی شہزادے پیش کر رہا تھا، اپنا خانوادہ پیش کر رہا تھا۔ اے حسین، اب وہ وقت آ چکا ہے، راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا پروردگار خود تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ حسین، بندگی کو تجھ پر فخر ہے، حسین آدمیت کو تجھ پر فخر ہے، حسین ولایت کو تجھ پر فخر ہے، حسین صداقت کو تجھ پر فخر ہے، حسین شجاعت کو تجھ پر فخر ہے، حسین تقوی کو تجھ پر فخر ہے، حسین ایثار کو تجھ پر فخر ہے، حسین سخا کو تجھ پر فخر ہے، حسین جود کو تجھ پر فخر ہے، اے حسین وفا کو تجھ پر فخر ہے۔ تو نے ایک ایسا بے مثال سجدہ کیا کہ جو سجدہ شبیری کہلایا۔ وہ مٹی جو حضرت ام سلمہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی، اس حدیث کو 10 کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مٹی دی، جس میں امام ترمذی، امام حاکم مستدرک میں، طبرانی المعجم الکبیر میں، امام بخاری تاریخ الکبیر میں، امام بہقی دلائل النبوہ میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں، سارے محدثین مورخین، اور پھر ترمذی کتاب المناقب 5ویں جلد 3771 نمبر حدیث میں حدیث سماعت کیجئے۔ ان سلمہ قالت دخلت علی ام سلمہ، خادمہ سلمہ کہتی ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آئیں، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھیں۔ فقلت ما یبکی، کے میں نے عرض کیا امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت، انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،
تعنی فی المنام یعنی خواب کے اندر، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ کی داڑھی پر مبارک پر اور آپ کے سر مبارک پر مٹی ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا ام سلمہ ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، پھر یہ حدیث بھی تقریباً 10 کتب کے اندر آئی ہے، جس میں احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا، امام احمد نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا، ابن حمید نے المسند میں، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، حاکم نے مستدرک میں، بے شمار محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر روایت کیا۔ عن ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما جرى النائم بنصف النہار وهو قائم اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی یا رسول اللہ ما ھذا قال دم الحسین مع صحابہ۔ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس روز سویا ہوا ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعث اغبرا، آپ کے جسم اقدس پر غبار تھا، بیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے عرض کیا ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین پاک اور ان کے سارے اصحاب کا، ساتھیوں کا آج میدان کربلا میں خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔